بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بسوس، بڑا نیک آدمی تھا. جو بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا نا اللہ اس کو قبول کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بسوس کو فرمایا کہ 3 دعائیں میری بارگاہ کے اندر کر لے، جو بھی کرے گا میں فوراً قبول کر لوں گا. اختیار دیا گیا کہ 3 دعائیں ہیں، اب مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، ادھار بھی نہیں ہوگا، نقد سودا ہے آج. اب اس کی بیوی نے کہا بسوس کو، اپنے خامن کو، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بن جاؤں. اللہ نے تو وعدہ کر دیا تھا کہ جو آج کھلا پیکج ہے نا مانگو. تو اس نے دعا کی یا اللہ میری بیوی کو بنی اسرائیل کی ساری عورتوں سے خوبصورت عورت بنا دیں. اللہ کا وعدہ تھا. اللہ نے فوراً دعا کو قبول کیا اور اس کی بیوی کو بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے خوبصورت بنا دیا. جب اس کے پاس حسن و جمال آیا اب اس نے وہ خامن کے ساتھ رویہ نہیں رہا سابقہ. اب وہ گھر میں ماحول نہ رہا، ماحول چینج ہو گیا، روزانہ لڑائی جھگڑا تنگ کرتی. تو ایک دن بسوس نے غصے میں آ کہا اللہ اس کو کتیا بنا دے. اب اللہ کا حکم تھا کہ جو دعا مانگے 3 دعائیں ہیں قبول ہو جائیں گی. تو وہ فوراً کتیا بن گئی، وہ عورت فوراً کتیا بن گئی. اب ایک دعا لمٹ باقی رہ گئی تھی. تو بچے سارے اکٹھے ہو کے آج کہتے ہیں ابا جان ہماری تو آخر ماں ہے نا، آپ کو اس نے تنگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے سنتا ہے. دعائیں 3 وعدہ کیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول کی کہ اس کو فوراً بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے خوبصورت ترین عورت بنا دیا، اور دوسری آپ نے بدعا کر دی کہ یا اللہ سو کتیا بنا دے. اللہ نے سو کتیا بنا دیا. اب ہماری ماں ہے، آپ ابا جان مہربانی کرو اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت کر دے، اس کو صحیح سلامت کر دے. تو بسوس نامی شخص بنی اسرائیل کا نیک عابد، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا یا اللہ میری بیوی کو صحیح سلامت کر دے، اس کو ایسا کر دے جیسے پہلے تھی. اب علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ نے 3 دعاؤں کا وعدہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہ چج دی دعا اس ایک بھی نہیں منگی. یعنی کام کی کوئی دعا بھی اس نے ایک نہیں مانگی. ایک اس کی آرزو میں لگ گئی کہ یا اللہ خوبصورت بنا دے، دوسرا بدعا دے دی کہ یا اللہ کتیا بنا دے. تیسرا جب بچوں نے گزارش کی کہ ابا جان آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح سلامت کر دے، تو آپ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس کو صحیح سلامت کر دے. اس کی 3 دعائیں ضائع ہو گئیں اور ایک دعا بھی اس نے کام کی نہیں مانگی. تو جب اللہ کی بارگاہ میں مانگو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں جب بھی دعا مانگو، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، جب بھی دعا مانگو آپ فرماتے ہیں دعا کے شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھا کرو. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد دعا مانگو اور دعا کے آخر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرو. جب آپ شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی جو دعا ہے وہ ایک ڈبی کے اندر بند ہو جائے گی، وہ سیدھی آسمان پہ پہنچے گی. وہ دعا جس کے شروع میں یا آخر میں آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور روزے کے بعد فطرانہ ادا نہ کرے تو اس کے روزے آسمان پہ نہیں پہنچتے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہماری عمریں گزر گئیں. کوئی بندہ ہم سے سوال کرے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے اور کتنے طریقے ہیں،
تو ہو سکتا ہے ہم پریشان ہو جائیں، یار ہم سوال بڑا بندہ ڈاڈا کھڑا ہوں جواب کے دئیے، حالانکہ سوال جیسا سوال ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے 4 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہاتھ مبارک اٹھائے، آپ فرماتے ہیں 4 طریقے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سینے کے سامنے ہوں، یہ آپ کا سینہ ہے اور سینے کے سامنے ہوں اور دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا وقفہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں بے شک قلیل ہی ہو لیکن تھوڑا سا وقفہ دونوں ہاتھوں میں ضرور ہو۔ فرمایا نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کاندھے ان کے درمیان آپ کے ہاتھ آئیں۔ فرمایا نمبر 3، میں قرآن کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، فرمایا نمبر 3، یہ چہرہ ہے تو چہرے کے سامنے آپ ہاتھ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگو۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب سر کے قریب، سر کے سامنے ہاتھ وائر کر کے دعا مانگتے تھے اور آپ کی جو بغل مبارک کی سفیدی تھی وہ سامنے نظر آیا کرتی تھی۔